السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں۔ میری معزز و مکرم بہنوں اور بزرگوں، کتنی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم ایمان کی حالت میں ہیں اور رمضان قریب ہے۔ اللہ اس رمضان کی رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں رمضان المبارک کا استقبال کیسے کروں؟ مجھے اس بات کی فکر ہونی چاہیے سلف صالحین کا طریقہ کیا تھا۔ سب سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کر لیجئے، تاکہ اس مہینے کی برکات کو دامن میں جمع کرنا چاہتے ہو، اخلاص کے بغیر ممکن نہیں۔ حذیفہ نے کہا تھا، اگر 3 باتیں تجھے نصیب ہو جائیں، آسمان سے جتنے بھی خیر و برکت نازل ہوگی تجھے ضرور حصہ ملے گا۔ لیکن کب؟ جب 3 کام تم کر لو گے۔ سب سے پہلا کام، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا کرو۔ روزہ اور تراویح اللہ کے لیے، دکھانے کے لیے نہیں، شہرت اور واہ واہ کے لیے نہیں، اس رب کی رضا کے لیے جس نے جنت انعام رکھا ہے۔ دوسرا کام جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، مسلمان بہن کے لیے بھی پسند کیا کرو۔ آسمان سے جو بھی برکت اترے گی تجھے حصہ ضرور ملے گا۔ تیری جیب میں جو کچھ ہے تم بھی اللہ کی ہو، اور یہ جیب میں جو کچھ ہے یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جو اللہ نے عطا کیا ہے اس میں سے لوگوں کو محروم نہ کرنا، کھانے کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ نہ جانے ایک شخص نے صبح سے یہ ٹکڑا بھی نہ کھایا ہو۔ صدقہ کیا کرو، اخلاص صدقہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بہنوں کے لیے پسند کیا کرو۔ تم چاہتے ہو تمہیں عزت ملے، مسلمانوں کو عزت دیا کرو۔ تم چاہتے ہو تمہارا احترام ہو، تم بڑوں کو احترام دیا کرو۔ تم چاہتے ہو مجھ پہ کوئی شفقت کرے، چھوٹوں پہ شفقت کیا کرو۔ تم چاہتے ہو میرے ساتھ خیر اور بھلائی کے معاملے ہو، تم خیر اور بھلائی لوگوں کے ساتھ کیا کرو۔ آسمان سے جتنی برکت اترے گی اللہ تجھے اس میں حصے دار بنا دیں گے۔ ایک دوسرا کام جو تمہیں کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس قدر خوبصورت زندگیاں گزارتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جب ان سے سوال کیا گیا آپ رمضان کا استقبال کیسے کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی مسلمان کے بارے میں کینہ ہو، حسد ہو۔ اپنے دل کو صاف کر لیجئے۔ دل صاف نہ ہوا تو یہ رمضان کی برکتیں نصیب نہیں ہوں گی۔ ایک فرماتے ہیں، ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو اللہ نے برکتیں اس لیے نہیں دی تھی کہ وہ زیادہ روزے اور تہجد اختیار کرتے، یہ بھی کیا کرتے، لیکن اصل راز یہ تھا ان کے سینے بڑے پاکیزہ تھے۔ کوئی حسد، کوئی اناد، کوئی کینہ، کوئی تعصب ان کے دلوں میں نہیں ہوتی تھی۔ نتیجتاً اللہ ذوالجلال نے انہیں برکتوں سے نواز دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری بات بھی سمجھائی کہ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے۔ ان میں ایک ایسی رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس کی تلاش کیجئے۔ آج کس کی عمر ہے؟ 83 سال 4 ماہ۔ کس کی عمر ہوگی؟ ایک رات جو کہ گنتی کے 5 سے 6 گھنٹے ہے، جو عبادت میں گزارتا ہے، اللہ ذوالجلال اتنے سالوں سے جو عبادت میں مشغول ہو، جتنا اس کو اجر ملے گا اللہ اس سے زیادہ اس انسان کو اجر دیتے ہیں جو لیلۃ القدر کی تلاش کرتا ہے۔ اور چوتھی بات، یہ دعاؤں کا موسم آ رہا ہے۔ صبح دعائیں، ظہر عصر کو دعائیں، شام کو دعائیں۔ مت سمجھیے کہ افطاری کے وقت ہی دعا قبول ہوتی ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں 3 ایسے خوش نصیب ہیں جو دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ روزے دار کی دعا، تم سحری کرتے ہو، اذان شروع ہو جاتی ہے، روزہ شروع ہو گیا، اس وقت سے لے کر جب تک افطار نہیں کر لیتے، جو بھی دعا کرو گے تمہارا رب تمہیں محروم نہیں کرے گا۔ الدعاء
الدعا، اپنے لیے دعا کیجئے، اپنی اولاد کی نیکی کی دعا کیجئے، والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے تعلق والوں کے لیے، اپنے شہر و قصبے کے لوگوں کے لیے کہ اللہ ذوالجلال سب کو خوبصورت ایمان دے، نیکی کرنے کی توفیق دے اور جنت الفردوس کا حقدار بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانچویں کام کی بھی تلقین بھی کی، کر کے بھی دکھایا، صدقہ کرنا، جس کی ابھی آپ بات سن رہے تھے، کثرت سے صدقہ کرنا۔ اس کی پلاننگ کر لیجئے، سلف مال جمع کرتے اس نیت سے کہ رمضان میں خرچ کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، اتنی سخاوت کرتے جس طرح تیز ہوائیں ہر گھر تک پہنچتی ہیں، اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کی سخاوت بھی ہر گھر تک پہنچتی تھی۔ کوشش کیجئے رمضان سے پہلے ان گھروں کی تلاش کیجئے جن کے پاس سحری افطاری کا سامان بھی نہیں، پہنچائیے، یہ سب یہاں رہ جائے گا، وہی کام آئے گا جو تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے۔ یاد رکھنا، کفن کو کوئی جیب نہیں لگاتا۔ تم 2 ارب کے مالک ہو تو 2 باتیں یاد رکھنا، یہ 2 ارب تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے، ایک بھی ساتھ نہیں لے کے جاؤ گے، لیکن دوسری بات بھی یاد رکھنا، یہ کھائیں گے پچھلے ہی، حساب تم سے لیا جائے گا۔ اس لیے حرام نہ کماؤ، حرام سے بچو، اور جو اللہ نے حلال دے دیا ہے اس کے ذخیرے نہ کرتے رہو۔ جو تمہاری جیب میں ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے تم خرچ کرو، اللہ ان خزانوں کی منہ تمہاری طرف کھول دیں گے۔ جو غیب کے خزانے ہیں، اے آدم کی بیٹی، تم میری رضا کے لیے خرچ کرو، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ انسان جتنا بھی خرچ کر لے، رب تعالیٰ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا۔ اور آخری بات، یہ زندگی کے ایام جو آنے والے ہیں، اللہ کے رسول کے فرمان کی روشنی میں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ہر آنے والا دن پہلے سے برا ہوگا۔ اپنے آپ کو مضبوط کیجیے، ایمان پر، قرآن پر، عبادت پر، خیرخواہی پر، عدل و انصاف پر۔ یہ وہ معاصفات ہے جس کو نصیب ہو جائے، اللہ ذوالجلال اس کو اجر کتنا دیتے ہیں۔ صبر کرنا سیکھیے، برداشت کرنا سیکھیے، مت دیکھیے گرمی ہے، شاید زندگی کا یہ آخری رمضان ہو۔ بچوں کو بھی اس بات کی توجہ دلائیے، کس طرح صحابہ بھی بچوں کو روزہ رکھواتے اور فرماتے ہیں کہ ہم روئی کے کھلونے بنا کے انہیں دیتے کہ ذرہ توجہ میں رہے اور شام تک یہ گزارا کر لیں۔ بچوں کو بھی اس بات کی توجہ دلائیے، یہ اولاد و امانت ہے، ان کا خیال کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آنے والا ہے جہاں تمہیں صبر کرنا پڑے گا، فتنے اتنے ہوں گے، تانے، مشکلات، مسائل، دکھ، بیماریاں، طرح طرح کی مشکلات، لیکن دین کو نہ چھوڑنا۔ موت آئے تو دین پر۔ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے پیارے پیغمبر کیا ملے گا؟ فرمایا، اگر تم ایسے معاشرے میں جہاں فتنے ہوں گے، جہاں مسائل ہوں گے، دین پہ ڈٹ جاؤ گے، میں نماز نہیں چھوڑوں گی، توحید پہ آنچ نہیں آنے دوں گی، میں اللہ کے رسول کی رسالت پہ آنچ نہیں آنے دوں گی، اگر ان سبوں کو مضبوطی سے تھام لو گے تو 50 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا، اجر لیے جاؤ گے۔ صحابہ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے 50 یا اس دور کے 50 لوگ؟ آپ نے فرمایا، میرے صحابہ، تم میں سے اگر 50 شہید ہو جائیں، جتنا ان 50 کو اجر ملے گا، اس فتنے کے دور میں دین پہ ڈٹ جانے والا، اس کو بھی اس کے برابر اجر ملے گا۔ بلکہ یمن سے ایک عورت آئی، کہتی ہے، بیمار ہوں، بیماری پہ صبر نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی بندی، ایک کام تم کر لو، ایک خوشخبری میں سنا دیتا ہوں۔ صبر تم کرو، میں خوشخبری سنا دیتا ہوں۔ اللہ ذوالجلال تجھے بغیر حساب کی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو جنت الفردوس میں بغیر حساب کے داخل فرمائے، جس طرح یہ اے اللہ تیرے گھر میں ہیں، ان کو اپنی جنت کے بھی مہمان بنا اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔